سب سے پہلے اہم خبر، پاکستان کی نجی کارگو پرواز کے 2 بوئنگ 737 طیارہ کراچی کے قریب سمندر میں لاپتہ، امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاک بحریہ کے 2 بحری جنگی جہاز PNS ذوالفقار اور PNS حنین سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ پاک بحریہ کا ہوائی جہاز بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ نجی کارگو بوئنگ طیارہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے آفتاب خان سے۔ آفتاب، بتائیے گا کیا اطلاعات پہنچی ہیں آپ تک اب تک امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ جو کل رات کو جو یہ افسوسناک واقعہ ہے، یہ سانحہ، قومی سانحہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایسی بات ہے، ہمارے ملک کا سیاست جو سمندر میں گر گیا ہے کسی خرابی کی وجہ سے، اس میں 5 قیمتی جانیں جو ہے وہ لالے پڑے ہیں، ان کی تلاش کا کام جاری۔ رات سے بھی ہم نے دیکھا کہ تمام ادارے جو ہے بشمول پاکستان میں فورس، پاک بحریہ، اس کے علاوہ جو سول ایئرکرافٹ کے ادارے ہیں، اسکائی ونگز وغیرہ، والے، یہ سارے گراؤنڈ کے اوپر تھے۔ اور کیونکہ نائٹ آپریشن تھوڑا سا مشکل تھا، تو اب جو ہے دن کے اجالے میں اس کو زیادہ تیز کر دیا گیا تمام معاملات کو۔ تو پاک بحریہ کے 2 بحری جہاز جو ہے PNS ذوالفقار اور PNS حنین جو ہے وہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے۔ فاسٹ جو رسپانس بوٹس ہے وہ تو رات کو بھی تھی۔ اس کے علاوہ ڈیفینڈر ایئرکرافٹ جو ہے یہ پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کا، وہ بھی آپریشن میں شامل تھا۔ تو ملبے کی تلاش بیسکلی اب جاری، کیونکہ اب وہ میرے دم توڑ چکی ہے کہ جہاز جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ سمندر میں گرا تھا، بہت بڑے رقبے سے ظاہر ہے وہ پھیلا ہوا ہے بارہ کا ساحل، تو وہاں پہ تو اب بہت زیادہ امیدیں تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک قیاس یا امید ضرور ہے کہ وہ شاید جو عملہ ہے وہ کسی طرح محفوظ رہو، لیکن اس میں بھی اب ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو امیدیں دم توڑ رہی ہے۔ لیکن اب ملبے کی تلاش جو ہے اب وہ ترجیحی بنیادوں پہ کی جا رہی ہے، کیونکہ ابتدائی طور پر یہ جہاز ٹیکنیکل ہوا تھا، نیویگیشن سسٹم میں اس کی خرابی کا انکشاف ہوا تھا۔ اس کے بعد جس طرح اس کی ہائٹ کم ہوئی ہے، یعنی یہ جو ہم ریڈار پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو فوٹیج سامنے آئی ہے، اس کی ریڈار کے کلپ سامنے آئے کہ 35,000 فٹ کی بلندی سے اچانک یہ بہت تیزی سے نیچے گرا اور 11,000 فٹ کی بلندی تک یہ پہنچا ہے جب اس نے اپنا رخ چینج کیا، اور اس کے بعد یہ سمندر میں گر گیا۔ تو یہ ملبے کی تلاش سے ایک صبر آزما کام ہے، اور اس کو تلاش کیا جا رہا ہے کسی طرح ملبہ مل جائے، خاص طور پر تو اس کے دم کے اندر یعنی ٹیل کے اندر جو ہے بلیک باکس ہوتا ہے، وائس ریکارڈر ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں، یہ 2 اکوپمنٹ جو ہے وہ تلاش کیے جائیں گے۔ ان کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے باہر بھیجا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ ڈیکوڈ نہیں کرتا، جو طیارہ ساز کمپنی ہے وہ خود اس کو ڈیکوڈ کرتی ہے۔ ہمارے نمائندے اس میں پاکستان بھی شامل ہوں گے، اور اس میں وہ پتہ چلے گا کہ ایکچولی اس جہاز کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو ابھی تو امدادی کارروائیاں جاری ہے، ملبے کی تلاش کی ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا، بلکہ کچھ عرصے پہلے جب ملیشین ایئرکرافٹ گرا تھا سمندر میں، تو تلاش کرنے کا بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ تو دنیا میں اس طرح کے جو سمندر میں جو جہاز گرتے ہیں ان کی تلاش ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ آفتاب خان، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔